الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل 2 TV۔ ناظرین، قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال 2021-22 کے وفاقی بجٹ کی آج منظوری دے دی ہے۔ قومی اسمبلی میں 11 تاریخ کو وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین نے بجٹ پیش کیا تھا، اور اس بجٹ سیشن کے دوران قومی اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ ارکان اسمبلی کے درمیان لڑائی اور مارکوٹائی کے مناظر بھی آئے۔ ایک انتہائی قومی اسمبلی کی اور پارلیمانی جو ہماری تاریخ ہے اس کے ناخوشگوار واقعات بھی ہم نے دیکھے، لیکن اس کے بعد پھر حکومت اور اپوزیشن نے ایک فیصلہ کیا، مل کر فیصلہ کیا، ایک ضابطۂ اخلاق تیار کیا اور خوش اسلوبی کے ساتھ آج بجٹ کی منظوری کا جو مرحلہ ہے وہ مکمل ہوا۔ آج ہونے والے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے بھی شرکت کی، لیکن آج کے اجلاس میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف جو ہے ان کی کمی جو ہے وہ محسوس کی گئی۔ کل رات کو وزیر اعظم عمران خان نے جو پاکستان تحریک انصاف کے اور اتحادی جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ ہیں ان کے اعزاز میں شائعہ بھی دیا، اور آج اس امر کو یقینی بنایا گیا کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں حکومتی اور جو اس کے اتحادی جو ارکان ہیں حکومت کے وہ تمام جو ہیں وہ موجود ہوں۔ لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن ارکان کی ایک بڑی تعداد آج کے اجلاس میں غیر حاضر پائی گئی، اور یہ چیز جو ہے یقینی طور پر اپوزیشن کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ لمحہ فکریہ بھی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن کے جو ارکان ہیں بجٹ کی منظوری کے دن جو ہے وہ آج غیر حاضر تھے۔ بہرحال اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں، آج حکومت کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے اور آئندہ مالی سال کا بجٹ جو ہے وہ منظور کرا لیا ہے حکومت نے۔ اس سے پہلے جو چیمگوئیاں ہو رہی تھی، کیا سرائیاں کی جا رہی تھی کہ شاید حکومت کو مشکلات پیش آئیں، اس سلسلے میں جہانگیر ترین گروپ کے جو ارکان ہیں ان کے بارے میں بھی باتیں کی جا رہی تھیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے بجٹ میں حکومت کا ساتھ نہ دیں۔ اتحادی جماعتوں کے حوالے سے بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا، لیکن وہ تمام شکوک و شبہات اور جو کیا سرائیاں اور خدشات تھے وہ آج ختم ہو گئے، اور آج اتحادی جماعتوں نے بھی اور جہانگیر ترین گروپ کے جو ارکان تھے انہوں نے بھی بجٹ کے حق میں اور حکومت کا ساتھ دیا، اور جو فائنانس بل ہے آئندہ مالی سال کا اس کی منظوری کا مرحلہ آج مکمل ہوا۔ اس سیشن کے دوران ہم نے دیکھا کہ ایک اور جو اچھا جیسچر حکومت نے دیا ہے، وہ جو ارکان اسمبلی تھے جو زیر حراست تھے، جن کے خلاف مقدمات ہیں، جو انکوائریاں بھگت رہے ہیں، ان میں خاص طور پر قومی اسمبلی میں سابق قائد حزب اختلاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سید خورشید شاہ بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ علی وزیر ہیں، وہ بھی آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں جو ہے وہ شریک ہوئے۔ اس سے پہلے اسپیکر قومی اسمبلی نے گزشتہ ہفتے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے، آج وہ اس اجلاس میں موجود تھے اور اس اجلاس میں انہوں نے اظہار خیال بھی کیا۔ سید خورشید احمد شاہ نے اس سلسلے میں آج قومی اسمبلی میں اگرچہ وہ جو ان کے خلاف مقدمات ہیں ان کا ذکر تو کیا، حوالہ تو دیا، لیکن انہوں نے کوئی ایسی تلخ بات نہیں کی جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ وہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو اپنے خلاف مقدمات ہیں ان سے پریشان نظر آتے ہیں، یا انہیں کوئی اس سے حوالے سے کوئی بہت زیادہ جو کوئی مشکلات یا پریشانی جو ہے وہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے ذکر ضرور کیا، بجٹ پر بھی انہوں نے اظہار خیال کیا۔ علی وزیر نے بھی آج کے اجلاس میں خطاب کیا اور فائنانس بل کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی۔ انہیں اس کے علاوہ بھی انہوں نے جو اپنے خلاف مقدمات ہیں ان کا بھی ذکر کیا۔ تاہم جو ہے اس موقع پر ڈپٹی اسپیکر نے بعض جو ان کے کلمات تھے وہ حذف بھی کرائے، اور انہیں جو ہے بجٹ پر جو ہے وہ ان کی توجہ اور بجٹ پر ان کا جو تقریر ہے اس کو مرکوز رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا، اور بار بار اس چیز کا ان سے تقاضا بھی کیا۔ تو قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ کل صبح تک کے لیے ملتوی ہوا ہے۔ کل صبح قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے بجٹ چونکہ اب منظور ہو چکا ہے تو کل قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو جائے گا۔